وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے پایہ شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ رب العالمین کے گھر تک ہم پہنچے اور دین اسلام کی کچھ باتیں سیکھیں، اور اس جذبے سے سیکھنے کی رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ اس علم کو حاصل کر کے عمل کرنے سے رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ لہذا میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روزانہ عشاء کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے سلسلہ وار سن رہے تھے۔ آج ایک دن جو ہے تھوڑا موضوع سے ہٹ کر کے بنیادی بات کہنی ہے کہ سورہ ملک جب ہم پڑھتے ہیں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ ایک چھوٹی آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ جب کبھی کسی جماعت کو ہم جہنم میں ڈالتے ہیں، بڑے ہی زوردار انداز میں چلاتے ہیں، چیخ و پکار کرتی ہے وہ جماعت، اور فرشتے گرانے سے پہلے وہ جماعت کو پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں ڈرانے والا تو آیا، ڈرانے والا تو آیا، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے اس کی باتوں کو نہیں سنا۔ اور آخر میں وہ عبارت ہے کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں ماں بہنوں، ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ شیطان ہمیں کبھی بھی دین کے قریب آنے سے روک دیتا ہے۔ ہم عمل بعد میں کرتے ہیں، سمجھتے بعد میں، لیکن پہلی ایک چیز ہونی چاہیے کہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سکونت کے ساتھ سننا ہے۔ پہلے سننا ہے اور نسمع، اس کے بعد کہا نعقل، ہم سمجھتے ہیں، تو پہلے صحیح معنوں میں سننا ہے اور پھر سمجھنا ہے۔ مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو ہم سنیں۔ یاد رکھو جس دن سے آپ دین اسلام کی باتوں کو سننے والے بن جائیں گے، اس دن سے تمہارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائے گی، بہت سارے ایسی صفتیں آ جائے گی، گھریلو مسائل ہو، دینی معاملات ہو، دینی مسائل ہو، عبادات ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دین اسلام کو سیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھو ہر آدمی کو جو دنیا میں آتا ہے اس کو مر کر کے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، اور بنا اللہ رب العالمین کو جانے بغیر تین ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو مرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے اور دین اسلام کو پہچانے۔ یاد رکھو اگر کوئی آدمی تین چیزوں کو جانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ آدمی آزمائش کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خاتم النبیین، خاتم النبیین، لیکن جو دعائیں اللہ کے نبی کرتے تھے ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے جب رب العالمین کے آخری پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں اور ہم اور آپ جاہلانہ زندگی گزار رہے ہیں تو سوچو ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں جہاں کہیں بھی علمی مشغلہ ہوتا ہے، علمی چراغ جلتے ہیں، کوشش یہ کرو کہ وہاں سے جو ہے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کر کے جائے، کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے جائے۔ یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جس دن سے یہ سوچ آپ کے دلوں میں آئے گی، دین اسلام کی تعلیمات اپنے گھروں میں زندہ ہوگی۔ یاد رکھو
سنت محمدیہ ہم سماج کو نہیں اپنے گھروں میں زندہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ دین اسلام کو سننا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین کی سماعت کے بارے میں کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ کی بیٹھک ایسی ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ کر کے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں، کیا غور سے سنتے ہیں، آنکھوں سے سب کے آنسو نکل آتے ہیں۔ صحابہ کرام نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ اکبر، وقت کا بادشاہ جس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، سب سے پہلی چیز دین اسلام کو صحیح طور پر سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، مانا کہ بہت بھاری اور مشکل ہے، لیکن ہمیں چاہیے چند دن سنجیدگی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ دین اسلام کو سیکھنے کی اور سننے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق نصیب فرما دے، توحید کا سپہ سالار بنا دے۔ رب العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ رب العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، عذاب قبر کے فتنے سے، میدان محشر کی ہولناکی سے رب العالمین سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ رب العالمین تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں صحیح رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔